فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آیہ مودت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں اپنی کم علمی کے لحاظ سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ آیت انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، اور کل تک کی گفتگو میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر اہل بیت کے وسیلے کے انسان بلندی اور سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے معرفت خداوندی حاصل کرنا ہے تو بہرحال اسے در اہل بیت سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ایک راہ ہے کہ جس راہ کے ذریعے سے انسان سعادت اور بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ بغیر اہل بیت کی راہ اختیار کیے وہ بلندی اور سعادت سے ہمکنار ہو جائے تو یہ ناممکن چیز ہے۔ اسے بہرحال دامن اہل بیت سے، در اہل بیت سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ارباب اعزاء، میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کل ایک حدیث پڑھی تھی، اور اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مشہور و معروف حدیث ہے رسول اللہ کی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو بیش قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور میرے اہل بیت۔ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر لفظ اہل بیت کی جگہ، اطرت کی جگہ سنتی استعمال ہوا ہے، تو بھی میں یہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ رسول اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ ہر مقام پر اپنے اہل بیت سے اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی رسول کو کوئی موقع فراہم ہوتا ہے وہ اپنے اہل بیت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ جب بھی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے دیدار فاطمہ کرنے کے لیے خانہ فاطمہ پر تشریف لاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اہل بیت کا مسلسل تعارف کرایا ہے، مسلسل ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہیں۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کبھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ھذا حسین فعرفوہ وافضلوہ وانصروہ، کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی عزت کرو، اس کی نصرت کرو۔ تو ارباب اعضاء، مسلسل رسول اللہ اپنے اہل بیت کا تعارف ہر موقع پر، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یقینی طور پر اپنے اہل بیت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ یہ آیت جو آپ کی خدمت میں نے عنوان کلام کے طور پر پیش کی ہے، اس میں لفظ مودت کا آیا ہے۔ مودت ایک ایسی محبت جو دل میں رسوخ پیدا کر لے، ایک ایسی چاہت جو دل میں اتر جائے۔ عام محبتیں اور ہوتی ہیں، یہ محبت خاص ہے۔ محبت جو ہوتی ہے عام طور پر ممکن ہے ایک بیٹے سے والد کو محبت، ایک دوست کو اپنے دوست سے محبت، ایک رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے محبت، تو بھتیجوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھانجوں کی محبت، بھتیجیوں کی محبت، یہ رشتہ داروں کی محبت، یہ اور چیز ہے۔ یہ محبت یقینی محبت ہے، لیکن اس محبت میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ لائق تعصی ہو۔ یعنی محبت اگر کرنے والا کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اسے نمونہ عمل قرار دے۔ خاص نقطہ یہی ہے کہ عام محبت میں محبت کرنے والا بلا شبہ دل سے محبت کر رہا ہے۔ خونی رشتوں میں تو دل سے محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے دل سے محبت رکھتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے دل سے محبت کر رکھتا ہے، لیکن محبت رکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اسے وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے۔ خاص نقطہ اس میں یہی موجود ہے۔ لیکن مودت اسے کہتے ہیں ایسی عقیدت، ایسی محبت کہ ہر نمونہ اس کے لیے محبت کرنے والے کے لیے ہر نمونہ جو ہے عمل کی دعوت دے۔ تو عزیزان گرامی، میں اس نقطے کو پھر دوبارہ یوں پیش کروں کہ محبت اور
مودت میں فرق یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے مودت ہوتی ہے تو مودت کے معنی ہے عقیدت، قربت، رسوخ، یعنی اتنی محبت کے جو دل میں اتری ہوئی ہے، یعنی اس کو وہ نمونہ عمل قرار دے، اس کا ہر عمل، یعنی جس شخص سے وہ مودت رکھتا ہے، جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا ہر عمل اس کے لیے لائق تاثیر ہو، اس کا ہر عمل اس کے لیے جو ہے نمونہ عمل ہو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس آیت میں جو مودت کا لفظ آیا ہے اس کے یہی معنی ہے، یعنی ایسی محبت جو نمونہ عمل بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی راہ تمام دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر دنیا اہل بیت کی کما حقہ معرفت حاصل کر لے تو یہ سماج جو انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہا ہے، یہ سماج جو انتہائی مشکلات سے دوچار ہے، جس میں مختلف قسم کی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں، ان تمام گندگیوں غلاظتوں سے یہ سماج پاک ہو جائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے عقیدت مند ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ سماج کو گندگیوں سے پاک کر دیں، غلاظتوں سے پاک کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے اس آیت کے ذیل میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بغیر اہل بیت کے وابستگی کے انسان سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ سعادت اس صورت ہی میں حاصل ہوگی کہ جب در اہل بیت سے وہ متمسک ہو جائے گا، اہل بیت سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور اہل بیت نے بھی یہ مسلسل کوشش کی ہے کہ لوگ ان کے در سے وابستہ ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کے در سے جو دور ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ وہ سعادت اور بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اسی صورت میں سعادت اور بلندی حاصل کر سکتا ہے جب در اہل بیت سے وابستہ ہو۔ چنانچہ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے بڑے عالم صحیح، ان کے بڑے عقیدت مند صحیح لوگ، لیکن اس کے بعد بھی ان کے یہاں کیونکہ در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں تو وہ جہل مرکب کے شکار رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہوئے۔ ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا میں آپ کی خدمت میں نقل کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت زاہد اور عابد کے طور پر مشہور تھا، اس کا بہت شہرہ تھا۔ امام نے چاہا کہ اس سے ملاقات کریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن امام تشریف لے جا رہے تھے کہیں بازار میں، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے چاروں طرف بہت سے اس کے عقیدت مند موجود ہیں، بہت سے دوست، بہت سے اس کے چاہنے والے ہیں، اور وہ اپنے دوستوں سے اور چاہنے والوں سے بہت ہی خندہ پیشانی سے بات چیت کر رہا ہے۔ امام یہ ماجرا دیکھ کر رک گئے اور ذرا اس طرف توجہ فرمانے لگے۔ اسی دوران کسی شخص نے امام کو یہ بتایا کہ آقا یہ وہی شخص ہے جو بہت زاہد اور عابد مشہور ہے۔ تو امام کو سے مشتاق تھے ملنے کے۔ اسی دوران وہ جو ہے چل پڑتا ہے، امام اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور امام کی کوشش یہ ہے کہ تنہائی میں اس سے ملاقات ہو جائے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک میوہ فروش کی دکان پہ پہنچا، وہ اس نے وہاں سے 2 انار اٹھا لیے۔
تھوڑا اور آگے بڑھا، نانوائی میں سے 2 نے روٹیاں چرائیں، امام اس کے پیچھے پیچھے مستقل، یہاں تک کہ اسے ایک فقیر ملا، اس نے 2 روٹیاں ایک فقیر کو دیں، پھر اور آگے بڑھا 2 انارے کا فقیر دوسرا ملا اسے دیے۔ غرض یہ کہ امام کی اس سے ملاقات ہو گئی، اور امام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ من جاء بالحسن حسنت فلہ عشر امثالہا، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے ایک برائی کی اس کے بدلے میں اسے ایک ہی برائی ملے گی، اس کا بدلہ ایک ہی ہوگا برائی کے روپ میں۔ تو عزیزان گرامی، اس نے امام کو یہ آیت سنائی، اور اس نے پھر آگے کہا کہ اس طرح میں نے 4 گناہ کیے، اور نیکیاں کتنی کی؟ 40 میں سے 4 مائنس کیجئے، یعنی 36 نیکیاں پھر بھی مجھے فائدے میں مل گئیں۔ اس نے اس طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی، اس آیت کا مطلب نکالا۔ امام نے فرمایا نہیں، تم نے اشتباہ کیا، تم نے غلطی کی، تم نے آیت کے معنی غلط نکالے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ثواب تو ایک بھی نہیں ملا، 8 گنا مل گئے۔ وہ 8 گنا کون سے؟ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ تم نے 2 انار چرائے، 2 روٹیاں چرائیں، اور 2 فقیروں کو تم نے 2 انار اور 2 روٹیاں دے دیں، تو تم نے بغیر مالک کی مرضی کے، بغیر مالک کے علم میں لائے ہوئے 2 انار اور 2 روٹیاں چوری کیں، اور بغیر اس کی اجازت کے تم نے 2 انار اور 2 روٹیاں تصرف میں بھی تم لے آئے، اس طرح تمہیں 8 گناہ مل گئے، نیکیاں تو دور۔ تو ارباب ازا، جب انسان اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے، جب اسے وابستگی اہل بیت سے نہیں رہتی، تو اسی طرح کی گمراہی کی باتیں وہ کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی فکر جو ہے خرابی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہر حال میں در اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے، ورنہ معنی قرآن کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے اپنے اہل بیت کا تعارف مختلف موقعوں پر کرایا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، وضاحت کر دی رسول اللہ نے کہ میں تمہارے درمیان 2 بیش قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں سے وابستگی ضروری ہے، نہ تنہا کتاب کافی ہے نہ تنہا اہل بیت، بلکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ساتھ مل کر چلنے والے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو بہرحال اہل بیت کے در سے وابستگی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاریخ نے کبھی یہ نہیں ملتا کہ اس خاندان کی اس طرح سے
عزت و توقیر کی گئی ہو، جیسا یہ خاندان عزت و توقیر کا حقدار تھا۔ ارباب اعضا، ان سے تو سوال بیعت کیا جا رہا ہے۔ اس خاندان سے سوال بیعت کیا گیا، لہذا حسین سے جب سوال بیعت کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی یزید کے جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید یقینی طور پر حسین کو سمجھتا تھا، وہ اہمیت سمجھتا تھا حسین ابن علی کی، اسی وجہ سے اصرار بیعت کر رہا تھا۔ تو جب یزید یہ سمجھتا تھا کہ حسین کتنی اہم شخصیت ہیں، کتنے اہم ہیں، تو کیا حسین نہ سمجھتے تھے کہ میں کتنا اہم ہوں؟ امام کو معلوم تھا کہ میرا بیعت کرنا رسول اللہ کا بیعت کرنا ہے، چنانچہ امام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور اب حسین عازم سفر ہوئے، مدینے سے نکل کر مکے آئے۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو عاشق حج ہو، جس نے کم از کم 25 حج پاپیادہ پیدل چل کر کیے ہوں، وہ شخص عین حج کے موقع پر مکے کو خیر آباد کر رہا ہے۔ یہ حسین کے لیے کم تکلیف دہ بات نہ تھی، لیکن اپنے نانا کے دین کے لیے حسین نے اپنے جذبات کی قربانی پیش کر دی اور عین حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ حسین کے قافلے کو حر کے لشکر نے روکا، اور یہاں تک کہ ایک خط حر کے پاس والی کوفہ کی طرف سے پہنچا کہ جا جا بالحسین حین تقرا کتابی، کہ حسین کو فوراً روک لو جیسے ہی میرا خط ملے، انہیں کوفے نہ جانے دو، اور ایسے مقام پر اس قافلے کو جانے پر مجبور کرو کہ جہاں نہ آب و گیا ہو نہ کوئی سایہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے بہت چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن گھوڑا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ اور اس کے بعد امام نے پوچھا کہ یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے الگ الگ نام بتائے، کسی نے کہا اسے شت الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا نام سننا تھا، بس امام نے فرمایا کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم قتل کی جائیں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ اللہ اللہ۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا، صبح ہی سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن حر ہیں کہ آج عالم یہ ہے کہ یوں تو شب عاشور ہی شب عاشور حر انتہائی بے چین رہے، اور جب انہوں نے عمر ابن سعد سے پوچھا کہ کیا جنگ ہوگی، تو عمر سعد نے جواب دیا یقیناً جنگ ہوگی۔ تو جب حر کو یقین ہو گیا کہ جنگ ہوگی، تو اب حر نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں لشکر یزید میں رہیں۔ اللہ اللہ۔ حر نے
یہ طے کر لیا کہ اب مجھے فرزند رسول کی حمایت کرنا ہے، ان کی نصرت کرنا ہے۔ رات بھر جاگتے رہے، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اور جنگ کے لیے آمادگی شروع ہوئی تو حر چاہتے ہیں کہ لشکر حسین سے مل جائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور یہ کہا اپنے ساتھی سے کہ کیا تو نے گھوڑے کو سیراب کر دیا؟ اللہ اللہ، اس نے جواب دیا میں اپنے گھوڑا سیراب کر چکا۔ ایک شخص جو اور قریبی ساتھی ہے حر کا، وہ کہتا ہے کہ اے حر، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن میں کیا حالت دیکھ رہا ہوں آج تیری کہ تیرا جسم پورا لرز رہا ہے، تجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ حر کہتے ہیں کہ میں دوزخ اور جنت کے درمیان ہوں۔ اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ حر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ لشکر حسین میں پہنچ گئے، اور ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں کہا کہ آقا، آپ پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ کو جو یہ پریشانیاں ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہیں۔ اگر میں آپ کے قافلے کو نہ روکتا تو یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں آپ کو نہ آتیں۔ اللہ اللہ، کیا میری خطا معاف ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا کہ اے حر، اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے، یقیناً میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر جو ہیں اب لشکر حسین میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ اللہ اللہ، عزیزو، حر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہے، حر کے ساتھ بھائی بھی آیا ہے۔ پہلے بیٹا میدان کی طرف بڑھا، ایک وقت وہ آیا کہ بیٹے نے باپ کو پکارا، اور جب باپ کو پکارنا تھا حر آگے بڑھا، حر چاہتا ہے کہ بیٹے کی نصرت کرے۔ امام مظلوم نے روک دیا، ارے حر جوان کا معاملہ ہے، ارے آگے نہ بڑھ، امام بنفس نفیس خود آگے بڑھے، میں کہوں گا آقا، ارے حر کے لیے جوان کا معاملہ ہے، لیکن خبر لیجئے اس وقت کی کہ جب علی اکبر آپ کو آواز دیں گے یا ابتا علیکن منی السلام، اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول ہو، اس وقت کون ہوگا جو آپ کی نصرت کرے گا؟ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے اور حر کے بیٹے کے جنازے پر پہنچے، اس کے بعد حر پھر میدان کی طرف بڑھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مصروف کارزار ہونے کے بعد 40 مخالفین کو تہ تیغ کرنے کے بعد حر مغلوب ہوئے، آواز دی یا مولا ادرکنی، اے آقا خبر لیجئے۔ امام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ حر کے جنازے پر پہنچے اور سر حر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور صاف کرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ پکارا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر بالکل درست رکھا، اس لیے کہ تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ اللہ لعنۃ اللہ القوم۔